کسی منچلے نے پاکستان کو ایک ایسی شاہی بگی سے تشبیہ دی ہے جو ڈیوڑی میں کھڑی ہے اور ہر گزرنے والا اپنے آپ کو اس میں جوت دیتا ہے اور ڈیوڑی کے اندر اس شاہی بگی کو گھماتا رہتا ہے اور کہتا ہے پاکستان میں چلا رہا ہوں۔ پاکستان کی معیشت کا اگر آپ حال دیکھیں تو ظاہر ہے روپے کی کلابازیاں جاری ہیں، لوگ دھڑا دھڑ سونا خرید رہے ہیں اور ڈالروں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی کرنسی کی قدر کے اندر مزید کمی ہوگی۔ آپ نے روپے سے جو چیز خریدی تھی، آپ نے روپے سے اگر ایک قلم خریدا تھا یا ایک پلاٹ خریدا تھا، آپ نے اپنا گھر بنایا تھا یا آپ نے سیونگز کی تھی، وہ روپے کی قدر میں گراوٹ کی تناسب سے اتنی ہی کم ہو گئی ہے۔ ہاں، اگر آپ خوش قسمت ہیں اور آپ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں تو پھر آپ کی چاندی یقیناً ہے، اور ظاہر ہے 99% لوگ پاکستان کے ڈالرز کے اندر انکم جنریٹ نہیں کرتے، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آج کل پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ، لیکن چلا کون رہا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ پاکستان کی معیشت کو ظاہر ہے پاکستان کے جو فائنانس ہیں کے مشیر ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، وہ چلا رہے ہوں گے، ایک حصہ وہ چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ حماد اظہر صاحب ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کا جب موڈ آتا ہے تو وہ سپیچ کرتے ہیں، جب ان کا موڈ نہیں آتا تو وہ سپیچ نہیں کرتے، تو حماد اظہر صاحب کو ذمہ داری سونپ دی جاتی۔ تو ایک تو یہ سیٹ ہوگا۔ پھر جو بیوروکریسی ہے فائنانس منسٹری کی، وہ معیشت کے اوپر اپنی انپٹ دیتی ہے، تو اس کو آپ جو معیشت کے مشیر ہیں ان کے نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پر بھی وہ کام کرتی ہے۔ تو دو فیکٹرز تو یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہوئی ہے، اور غیر رسمی ایڈوائزر جو ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مشیر ہیں معیشت کے ان سے زیادہ پتہ ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے ذریعے معیشت کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا اپنا بھی خیال ہے کہ ان کو معیشت کا بڑا پتہ ہے، وہ بھی اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کہنے کو تو ایف بی آئی کے چیئرمین شبر زیدی صاحب، لیکن ان کو خیال ہے کہ جتنا معیشت کا ان کو پتہ ہے پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ۔ اس سے پہلے 72-74 سال کے اندر سارے احمق بیوقوف لوگ آئے تھے، یہ بہت بڑے سٹار ہیں، لہٰذا معیشت کا ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ان کے پیچھے جو کراچی کا بہت بڑا بزنس کا طبقہ کھڑا ہوا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کو معیشت کو چلانے کا جو طریقہ آتا ہے، اس طرح کا طریقہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ پھر ظاہر ہے جہانگیر خان ترین صاحب تو ہیں ہی، جن کا خیال ہے کہ ان کو جتنا معیشت کا پتہ ہے کہ وہ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، ایک ہی جنریشن کے اندر وہ کروڑ پتی سے ارب پتی اور ارب پتی سے کھرب پتی بن چکے ہیں، ان کے خیال کے مطابق ان کا مشورہ جو ہے صائب ہے۔ اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، معیشت کو چلانے کے مشورے بھی دیتی ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ڈکٹیشن ہے وہ بھی معیشت کو چلانے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ میں نے 8 تو آپ کو گنوا دیے۔ کمی رہ گئی تھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کی۔ کل رضا باقر صاحب نے جھٹ سے ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی اور اس کو فیس بک کے اوپر لائیو دیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اسٹیٹ بینک ایک بڑا اہم ادارہ ہے، اس کے گورنر کی بڑی ایک کلیدی حیثیت ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے وہ معیشت کے اوپر بتانے لگ جائے گی کہ ہم نے کس طریقے سے معیشت کو مینیج کرنا ہے، وہ پالیسی کے ان ریلمز کے اندر چلا جائے، ان میدانوں کے اندر چلا جائے جیسے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی پالیسی کے ذریعے معیشت کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، اسٹیٹ بینک اپنی کوارٹرلی رپورٹس کے ذریعے معیشت کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن چونکہ ایک شاہی بگی ہے اور جس کا دل آتا ہے اپنے آپ کو اس کے اندر جوت لیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں کیوں نہ بتاؤں کہ میں پاکستان کی معیشت کو کیسا چلا رہا ہوں۔ تمام پاکستان کی معیشت کا جو دھارا ہے انہوں نے سامنے رکھا، اور 2-3 عجیب و غریب باتیں بھی کی۔ مثلا ایک وہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام کے تمام کام جو ہیں بجٹ کے اندر اپنی وجہ سے کیے ہیں، یہ ہماری پالیسی ہے۔ دوسری طرف سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اس کے اندر جو پرائر ایکشنز تھے اس کے مطابق ہم نے تمام کنڈیشنز پوری کر لی ہیں۔ ایک تو آپ کا تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے، تو کام جو مشیر کے وزیر ہیں یا ان کے ذمہ داری جو لگائی گئی ہے ان کا کام ہے، آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے نہیں اس کے اوپر۔ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اہداف کتنے کیے ہیں، معیشت کے آنے والے دنوں کے اندر کیفیت کیا ہوگی۔ جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر ایک بڑا پیرا ہے اس وقت آپ کے سامنے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ آپ نے انفلیشن کنٹرول کرنا ہے، انفلیشن کو اس حد تک رکھیں کہ لوگوں کی چیخیں نہ نکلیں۔ اب انفلیشن کا جو حال ہے پروجیکشنز کے مطابق 13% کے اوپر انفلیشن چلی جائے گی۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا نہیں ہے،
لیکن باقی پاکستان کو آپ نے چلانے کی جو کوشش ہے وہ جاری رکھنی ہے. تو پاکستان کی معیشت کا حال اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی تو ہے ہی، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے اوپر کوئی 8-9 لوگ سوار ہوئے ہیں. ہر کسی نے کاٹھی ڈالی ہوئی ہے اور ہر کی اس کی باغیں کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں. اتنے لوگ جب چلا رہے ہوں تو کچھ نہیں چلتا، جس کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. جس کے گھر میں بل آتے ہیں، میں بار بار دہراتا ہوں، جو فیسیں دیتا ہے، جو روپے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. لیکن باقر صاحب جیسے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، وہ دھڑا دھڑ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنا سی وی بہتر بناتے ہیں اور فیس بک لائیو جا کر بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو کیسے چلا رہے ہیں. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جو آپ کا اپنا کام کرنے کو ہے وہ کیا ہے، وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، انفلیشن کنٹرول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو دوسروں کے کاموں میں ٹانگیں کیوں اڑا رہے ہیں. لیکن پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا کون سا ایک ہے، وہاں پر بھی تو 7 بندے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. تو اگر 7 بندے کر رہے ہیں تو اس میں سے میں اگر 8واں آ گیا ہوں تو اس پر اعتراض کی کیا بات ہے؟